بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ ہے چھپکلی یا اس کے علاوہ کوئی بھی موذی چیز، چاہے حشرات الارض میں سے ہے یا جانوروں میں سے ہے، تو میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں گا جاندار، تاکہ دونوں آ جائیں۔ کوئی بھی موذی چیز جو ایذا دینے والی ہو اور جس کے ایذا کا احتمال ہو وقتی طور پر، تو اس کی ایذا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہ اس کو مارنے کے سوا، تو عام چیزوں کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ خاص کر چند چیزیں یعنی چھپکلی، سانپ، بچھو، ان کے حوالے سے تو کچھ مسائل زیادہ یعنی اس درجے کے ہیں کہ ان کو مارنا، ختم کرنا، اور بعض چیزیں ایسی کہ جن کے مارنے میں ثواب بھی بیان ہوا ہے، اور موذی چیزوں سے کس طرح جان چھڑائی جائے گی، اس کے حوالے سے آج کی اس نشست میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، چونکہ ہمارے ہاں جو سرکاری محکمے ہیں، ان محکمہ ہے وائلڈ لائف والوں کا، تو یہ وائلڈ لائف والے جو ہیں، یہ ان کے ہاں اگر ان کے طور طریقے، ان کے تھیوری کو اگر آپ دیکھیں، ان کے فلسفوں کو، تو یہ تو غیر انسان جو مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہیں یا حشرات الارض ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کے اتنے زیادہ فضائل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان کی بھی ان کے ہاں شاید اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک ورکشاپ ہم نے ان کی اٹینڈ کی تھی مانسر آشیانہ ہوٹل کے اندر، وہاں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفصیلات دی اور اللہ کی مخلوقات کے اتنے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ان کے ساتھ یوں رحم و کرم کرنا چاہیے، یوں بالکل ٹھیک ہے، اسلام تو ہر ایک کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے، لیکن جس طرح اس نے بیان کیا اس میں یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اور انسانوں کو ساری ہمدردیاں ان جانوروں کے لیے اور کتوں کے لیے اور حشرات الارض کے لیے ضرور رکھنی چاہیے، گویا ان کی اہمیت یا ان کی فضیلت، ان کا مقام انسانیت سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ جب اس کے سامنے ہم نے، وہ جو ڈائریکٹر آیا ہوا تھا، اس کے سامنے ہم نے جب احادیث رکھی کہ چھپکلی کو مارنے کا اتنا ثواب ہے اور سانپ کو مارنے کا یہ ثواب بیان ہوا ہے، تو آگے سے کہتا ہے یہ حدیثیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے ضعیف ہیں، کمزور ہیں؟ بعض روایات تو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر آئی ہیں، تو آپ کس طرح بے دھڑک کہہ رہے ہیں ضعیف ہیں؟ تو کہتا ہے نہیں نہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں، آپ بس اس گفتگو پر نظر رکھیں، اللہ کی مخلوق ہے، بس نہیں مارنا اپنا ہے۔ تو وہ فضول قسم کی بحث اس نے شروع کر دی آگے سے۔ پھر ہم نے ایک واقعہ سنایا ہنگرائی کے مقام کا، بالاکوٹ سے اوپر ہنگرائی، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا محمد صابر صاحب، ان کی ایک جو ہے بابی تھی، وہ گھاس کاٹ رہی تھی، ساتھ اس کے ساتھ ایک کتیا بھی تھی اس کی پالی ہوئی، تو ادھر سے ایک شیرنی آ گئی، اس نے حملہ آور ہو گئی، اور وہ عورت بھی اور کتیا دونوں جو ہے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، ایک کھائی میں جا کے وہ گر گئی، اور چونکہ وہ امید سے تھی، حاملہ تھی، تو وہ وہاں پتھر پہ جا کے لگی تو اس کی ایک دو پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو وہ اٹھ نہ سکی، تو یہ بھاگ کر آ گئے ادھر کو۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا، دوسرے دن وائلڈ لائف والوں کو کسی نے خبر دی، وہ گئے، انہوں نے شہری کو بے ہوش کیا، اٹھا کے لے آئے ہزارہ یونیورسٹی کے ساتھ چڑیا گھر میں۔ یہاں اس کا کچھ دنوں کے بعد آپریشن ہوا، ہم نے دیکھا اخبار میں اس کی تصویر بھی آئی، بچوں کی بھی، اس کی بھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ اٹھا کر لا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا وہاں علاقہ والوں سے کیا معاملہ ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح ہوا تھا، تو انہوں نے اس عورت پر گھر میں جا کے 20,000 روپے جرمانہ کیا، اور پھر انہوں نے بڑی مشکل سے جان چھڑا کے 10,000 روپے غالباً دیے تھے، بڑی مشکل سے۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں اطلاع نہیں دی، آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ بھائی اس نے حملہ کیا تھا، اس کی جان اللہ نے بچائی، آپ کو تو جا کے اس کو تسلی دینی چاہیے تھی کہ اس پر اتنا بڑا مسئلہ، اللہ نے موت کے منہ سے اس کو بچایا، تو الٹا اس پر 20,000 کا جرمانہ لگا دیا۔ میں نے جب یہ واقعہ حضرت صاحب کے سامنے رکھا، ڈائریکٹر کے سامنے، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوا ہوگا، فلاں نہیں۔ پھر آخر میں جواب نہ بن پڑا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ درندوں کی قیمت آپ کے ہاں افضلیت ہے، ان کا مقام ہے، اور ایک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاں۔ تو آگے سے کہتا ہے یقیناً اس عورت نے اس پر حملہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کی عقل کو سلام، کہ ایک عورت اٹھ کے جو ہے شہری کے اوپر حملہ کرے گی، پیل کرے گی، یہ کس قسم کی آپ گفتگو کر رہے ہیں؟
کہتے ہیں نہیں، اس کی عادت میں ہوتا ہے کہ جب تک حملہ نہ کیا جائے تو حملہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا آؤ لے جائیں تمہیں پھر ایسی جگہ پر دیکھتے ہیں، اور نہیں تو چڑیا گھر میں ہی لے جاتے ہیں، تم حملہ نہ کرو، مسکین بن کے سامنے جاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ فضول قسم کی گفتگو تو اس طرح لوگوں کو تاثر دیتے ہیں اس وجہ سے۔ اور گھروں میں چونکہ یہ معاملات پیش بھی آتے ہیں، چھپکلی وغیرہ کے، سانپ کے، اس طرح کے، تو اس حوالے سے ہدایات نبوی ہدایات کیا ہیں ہمارے پاس، اسلام کا کیا طرز عمل ہے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے روایات آپ سن لیں۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وزغ، یعنی وزغ کا لفظ جو ہے یہ شامل ہے دو چیزوں کو، چھپکلی کو بھی، اس کو سامن ابرس بھی کہتے ہیں عربی میں، اور فقہ کے اندر وہی لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وزغ کا لفظ حدیث میں شامل ہے کس کو، چھپکلی کو بھی اور گرگڑ کو بھی، جس کو ہم سلانڈا کہتے ہیں، سلانڈا، ان دونوں کو شامل ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ چھپکلی ہے، یہ سلانڈا ہے، دونوں کو شامل ہے۔ اور کیوں قتل کرنے کا حکم دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر کو جو آگ میں نمرود نے ڈالا تھا، یہ آگ کو پھونکے لگا رہا تھا کہ اور بھڑکائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صفحہ 474 ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ضرب سے، اول مار سے، اول ضرب سے جو مارے گا اس کو، وزغ کو، تو اس کو سونے کی ملیں گی، اور جو دوسری سے مارے گا تو ذرا کم ہوں گی، اور تیسری سے مارے گا تو اور کم ہوں گی۔ کیا مطلب؟ ذرا کس کے مارے، خوب زور لگا کے مارے، ڈیلر ڈالا نہ مارے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور جلد دوم ہے اور صفحہ 236 ہے۔ ترمذی صفحہ 273 اور جلد 1 کے اندر بھی اس طرح کا مضمون آیا ہے، روایت آئی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے اس کو فویسقہ، یعنی شرارتی اور فاسق قرار دیا ہے اس کو۔ اور اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت کعب، حضرت قتادہ اور حضرت زہری سے کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو ہر چیز آگ بجھانے کی فکر کر رہی تھی، ہر چیز بجھانے کی فکر میں لگی تھی، لیکن ایک چیز یعنی یہی وزغ یہ پھونکے لگا رہا تھا۔ اب یہ کیا بھڑکاتا، لیکن اس نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی نمرودی بن کر۔ تو یہ الجامع الاحکام القرآن صفحہ 304 جلد 11 اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے چھپکلی چونکہ ایک موذی اور شرارتی جو ہے وہ جاندار ہے، اور یہ جو ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی، تو یہ اس پر جا کے اپنا منہ مار کے اس کو زہریلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں تو یہ اچانک سے کسی مائع چیز میں گر جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، تو مائع چیز میں اس کے ذرات شامل ہو جاتے ہیں تو بہت ساری اموات بھی اس سے کبھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ یعنی اپنا منہ لگاتا رہتا ہے اس کے زہر اس میں شامل کرنے کے لیے، تو یہ بھی اب اس لحاظ سے جو اس کا زہر جو ہے موجب ہلاکت اور موت کا سبب بن سکتا ہے، تو انسانی جان کا تحفظ یہ پہلی اور اولین چیز یہی ہے اور لازم ہے کہ انسانی جان کا تحفظ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی عقلاً بھی یہ مسئلہ ہے، اور ادھر سے نقل میں حدیث میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ پھر ایک قاعدہ بھی ہے الضرر یزال، کہ ضرر کو تو بہرحال دور کیا جائے گا نا، تو ضرر والی چیز ہے، اس وجہ سے ہی کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، نماز کے اندر بھی ہو تو دو چیزوں کو قتل کرو، الحیۃ والعقربہ، کہ یہ سانپ اور بچھو۔ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں اور سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں، بچھو اور سانپ وغیرہ، تو آپ بات کیے بغیر آگے بڑھ کر اس کو ختم کریں، قتل کرنے کے بعد جہاں سے نماز پڑھ رہے تھے وہیں سے نماز جاری رکھیں، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور کوئی عمل کثیر نہ ہو آپ کا۔ تو یہاں تک یہ نماز کے اندر بھی ان کو قتل کرنے کا مسئلہ آیا ہوا ہے۔ اور یہ روایت آپ دیکھیں تو ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے اندر جلد 1 اور صفحہ 89
تو اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من قتل حیتا فلہ 7 حسنات ومن قتل وزغتا فلہ حسنۃ، کہ جس شخص نے سام کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں بڑی، اور جس نے وزغ کو یعنی گرگٹ کو اور سپسلانڈا جس کو کہتے ہیں اور یا یہ چھپکلی کو مارا اس کے لیے بھی نیکی ہے۔ اچھا، تو یہ روایت مسند احمد کے اندر صفحہ 420 اور جلد 1 کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ خواہ مخواہ ایک اپنی طرف سے اغلاط عوام کے ایک سلسلہ بھی قائم کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنا چاہیے، تو یہ غسل کا ذکر کہیں بھی نہیں آ رہا، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی یہ بات۔ اچھا، مارنے سے قبل اجازت لینا کہ آپ جن ہو تو ہٹو، یہ چھپکلی کے بارے میں نہیں آیا ہوا، یہ سانپ کے بارے میں جو گھروں کے اندر سانپ کبھی آ جاتے ہیں، وہ آگے مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں ایک درمیان میں ضمنی طور پر یہ مسئلہ بھی بیان کرنے لگا ہوں کہ چھپکلی جو گھروں کے اندر بسا اوقات زیادہ ہو جاتی ہیں، تو چھپکلی کو بگانے کا طریقہ، اس کو بگانے کے طریقے کیا ہیں، تو اس کے لیے حکماء نے بڑے عجیب طریقے بتائے ہیں کہ انڈے کے چھلکے سے اس کو بڑی نفرت ہے، تو جہاں چھپکلیاں زیادہ ہوں تو انڈے کے چھلکے جگہ جگہ رکھ لیں تو یہ خود بھاگ جائیں گے۔ اور کافور کی گولیاں اس کافور کی بو سے بڑی بھاگتی ہے، 2۔ نمبر 3 لہسن کی بو اس کو بڑی سخت لگتی ہے۔ نمبر 4 پیاز کی بو اس کو بڑی سخت لگتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے لوبان کی جو دونی ہے وہ اگر دروازے بند کر کے دی جائے تو اس سے بھی یہ بھاگ جاتی ہے۔ تو باقی دعا بھی اس کے لیے بتائی ہے اہل اللہ نے کہ اس کے لیے دعا بھی ہے کہ اس کو بگانے کے لیے چیونٹیاں جہاں زیادہ ہو جائیں، چوہے جہاں زیادہ ہو جائیں، سانپ یا بچھو یا کوئی بھی ایسی دوسری چیزیں جو ہے زیادہ ہو جائیں تو ان کو بگانے کے لیے ایک دعا بھی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں آپ، اور درمیان میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ہاں یہ دو آیتیں آپ پڑھ لیں، اول آخر میں نے کہا درود پڑھ لیں، تو یہ ان چیزوں کو بگانے کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ اور اسی طرح زہر کا علاج بھی اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ زہر اگر خدا نہ خواستہ کوئی زہریلی چیز کسی کو جو ہے لڑ گئی ہے اور جو ہے وہ ڈس لیا اس نے، تو پھر ایسے اس کا دم بھی یہی ہے۔ اور چیونٹیوں کے لیے وہ ساتھ دوسرا بھی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، جو قرآن کریم میں 19ویں پارے میں آیت ہے سورہ نمل کے اندر، وہ بھی اس کے ساتھ چیونٹی کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک نیزہ موجود ہوتا تھا، جس نیزے سے وہ کسی نے پوچھا یہ کس لیے رکھا ہوا، تو فرماتی تھی کہ یہ میں نے اس لیے رکھا ہوا کہ میں چھپکلیاں مارتی ہوں اس کے ساتھ، چھپکلیاں گویا وہ ثواب انہوں نے آپ علیہ السلام سے سن رکھا تھا اس کو حاصل کر رہی تھی۔ اچھا، یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی میں بیان کر دوں چونکہ یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں چھپکلی اگر گر جائے ٹینکی میں، پانی کی ٹینکی میں یا کنویں میں اور پھٹ جائے جو بھی ہو تو کیا پانی ناپاک ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیں چھپکلی ایسی چیز ہے جس میں خون نہیں ہوتا، اور جب اس میں بہنے والا خون کی چیزیں نہیں ہوتی تو لہٰذا اگر یہ گر جائے مر بھی جائے تو پھر بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹینکی کا یا کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ چھپکلی یہ جو کھیتوں والی بڑی چھپکلی ہوتی ہے جس کو کشکرو ہندکوں میں ہم اس طرح کی یا ذوب عربی میں کہتے ہیں، اس طرح کا جو ہے اگر جانور بن جاتا ہے جس کو یعنی یوں سمجھیں کہ یہ چھپکلی کو آپ کھینچ کے 100 سے بڑا کر دیں تو ایک چیز بن جاتی ہے جس کا نام بھی جدا ہوتا ہے۔ اگر وہ چھپکلی یا وہ چیز ہے تو اس کے اندر بہنے والا خون بھی ہوتا ہے، وہ اگر مر جائے تو پانی کو ناپاک کرتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ یہ جو گھروں کے اندر عام طور پر آتی ہیں اس میں کچھ سرخ آتی ہیں، کچھ کالی یا جو بھی آتی ہیں، ان کا حکم یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں احادیث میں مثلا کچھ اور احادیث بھی ہیں، ایک یہ ہے کہ چند موذی چیزوں کی قتل کی صراحت احادیث میں آئی ہے، چند موذی چیزوں کی ہلاکت، ان کو قتل کرنا، ختم کرنا، ان کا ذکر حدیث میں آیا، مثلا چھپکلی، چوہا اور بچھو اور سانپ، اور نمبر 5 چیل جو گھروں سے چوزے وغیرہ یہ چیزیں جو ہے اٹھا کے لے جاتی ہے اور یہ آتی ہے اور کبھی چھوٹے بچوں کو نقصان دیتی ہے، بڑی چیلیں جو ہوتی ہیں، یا کوے کی تو 4-5 قسمیں، ان میں سے وہ کوا کہ جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔
تو وہ بھی چیل والا کام کرتا ہے، تو نقصان موذی ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور اسی طرح نمبر 7 کتا، کون سا کتا؟ یہ باولا کتا ہو گیا، پاگل کتا، یا پھر اس سے مراد جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ وہ کتا جو کاٹنے والا ہے، یعنی جو انسانی جان کو خراب کرنے والا، کاٹنے والا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی شر سے، اس کی ایذا سے تو بچنا ہے، اس کے بارے میں یہی بات آ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے چونکہ یہاں پر ان چیزوں کے مارنے کی اصل علت جو ہے وہ ایذا ہے، ایذاء الناس، لوگوں کو تکلیف دینا۔ تو اب یہ تکلیف دینے والی علت ان کے علاوہ بھی جہاں جن چیزوں میں آئی کہ ان کا نام اگر حدیث میں نہ بھی آیا ہو، تو ہم اس علت کو لے کر گویا قیاس کے ذریعے آگے جائیں گے، اور ان کو جب ایذا ان کی بہت زیادہ ہوگی اور کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا، کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، تو ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے جس کے بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں، رات کے وقت نکلتی ہے، یا بانوں میں ادھر ادھر، جس کو ہم کنسلا کہتے ہیں، کنسلا۔ اور مچھر جو ہے، مکھی وغیرہ، یہ چیزیں جب یہ بہت زیادہ ہو جائیں اور تنگی کا باعث ہو جائیں، یا پسو ہے، کھٹمل ہے، جو ہے سروں کی جو وغیرہ، یا بیڑ ہے، یا سرخ بیڑ جس کو ہم ڈنڈار وغیرہ کہتے ہیں، جس کو ہرنیٹ، اس میں انگریزی میں ہرنیٹ بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کو اردو میں تمبوڑی بھی کہتے ہیں، تمبوڑی، اور بدوک بھی کہتے ہیں، اور ڈبوک بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا۔ اور چیونٹیاں جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں بسا اوقات، اور دیواروں پر دائیں بائیں ادھر ادھر، تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اسپرے ان کے اوپر کی جا سکتی ہے۔ اسپرے آج کل آسان سا علاج ہے کہ اسپرے کے ساتھ ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس میں اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ذہن میں آئے کہ سلیمانی لشکر کا وہ واقعہ کہ چونٹیاں کہ ان کو پاؤں کے نیچے سے روندنے سے بچانے کے لیے وہ جو قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا تھا، تو شاید اس سے یہ آ جائے کہ ان کو چونٹیوں کو مارنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام نارمل حالات کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ راستے پر چل رہے ہوں تو چونٹیاں اگر ہیں تو دائیں بائیں سے ہو کر نکلے نا، تو عام نارمل حالات یہی ہیں۔ لیکن جب گھروں میں اور تکلیف کا باعث بن جائیں آ کے، تو پھر ایذا کی وجہ سے، اس علت کی وجہ سے جو ہمیں مل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ختم کرنے کا مناسب طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں حالت احرام میں آدمی کسی چیز کو نہیں مار سکتا، لیکن حالت احرام میں جو چیز اس کے لیے موذی، سانپ بچھو وغیرہ، کنسرا، اس طرح کی موذی چیزیں آ جائیں تو حالت احرام میں حرم کے اندر بھی مار سکتا ہے۔ نماز کے اندر مار سکتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی اگر کوئی اور عمل کثیر نہ کرے، تو حالت احرام میں حرم میں مار سکتا ہے، تو پھر اور کیا ہے اس کے بارے میں دلیل دی جا سکتی ہے؟ خاص کر جب حملہ آور ہوں تو پھر بالکل ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، تاہم موذی جانداروں کو جلانا یا بلا وجہ مارنا، بلا وجہ، بلا ضرورت جو ہے ان کو بلا وجہ، بلا ضرورت ان کے اعضاء کو کاٹنا، اور ضرورت سے زیادہ تکلیف دے دے کر تڑپا کے مارنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ حالانکہ آج کے کفار تو مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے اذیت دے دے کہ کس طرح بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو کیا ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، برما میں، شام میں، کشمیر میں، ادھر ادھر آپ دیکھ لیں۔ لیکن ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو، حشرات الارض اور موذی درندوں کو، جانوروں کو بھی جو ہے تڑپا کے مارنے سے روک رہا ہے، تو اس میں جلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بس اوقات کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہمارے پاس ان چیزوں کو پر قابو پانے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں جلانے سے پہلے گرم پانی استعمال کرنا، دھواں وغیرہ جیسے لگانا، یا گرم پانی استعمال کرنا، یا پھر نہیں ہو سکتا تو آخر میں جلانے والی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب کوئی پہلے آپشن اس کے پاس نہ رہے، اس وقت، وگرنہ جب پہلے آپشن موجود ہوں کسی اور راستے سے ان کو ختم کرنے کا، تو پھر آگ کی طرف یا گرم پانی یا ان چیزوں کی طرف آدمی نہیں جائے گا۔ اچھا، صحیح بخاری جلد 4 جو ہے صفحہ 129 کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 چیزیں موذی ان کو حرم میں بھی قتل کیا جائے، قتل کیا جائے۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 چوہا، نمبر 2 بچھو، نمبر 3 وہی چیل، نمبر 4 کوا، نمبر 5 کاٹنے والا کتا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر جو سانپ آتے ہیں عام طور پر، تو کبھی یہ جنات بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک واقعہ بھی وہاں پر نقل ہے کہ ایک شخص جس نے ایک ایسے سانپ کو نیزے میں پرو دیا تھا، لیکن وہ چونکہ جن تھا تو جن کے قبیلے سے، تو اچانک پھر اس نے پلٹ کے جو سنبھل کے حملہ کیا تو نوجوان کو بھی ختم کر دیا۔
تو یہ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گھروں میں اگر اس طرح کے سانپ آ جائیں تو 3 مرتبہ ان کو وارننگ دو کہ نکلو فلاں راستے سے ہو کے نکلو، اگر تم جن ہو تو جلدی سے نکل جاؤ، وارننگ دے کے اگر وہ پھر بھی نہ نکلے تو اس کے بعد قتل کر دو، اس کے شر سے پھر انشاءاللہ حفاظت ہی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا سانپ ہے کہ جس کی پشت پر سفید یا سیاہ داری ہے تو اس کو بغیر وارننگ کے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سانپ ہی ہوتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس نے اس کی روایت سنن ابی داؤد کے اندر 5250، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سانپ سے ڈر گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی سانپ کو ڈر کر اس نے سانپ کو چھوڑ دیا ڈر کر، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کیونکہ ان کے ساتھ جب سے ہماری لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب تک ہم نے اس سے صلح سانپوں سے صلح نہیں کی، اس لیے کہ وہ موذی ہیں، ان کی فطرت میں ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے ان کو قتل ہی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے اس حوالے سے موذی چیزیں جتنی بھی تھیں ان کے حوالے سے جو روایات تھیں، احادیث تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے آخر میں یہی بات کرتا ہوں کہ مختصر بات یہ ہے کہ جو بھی جاندار اس طرح کے ہوں جن میں ایذا کی صفت پائی جائے اور وہ تکلیف کا باعث بن جائیں اور کوئی راستہ ان سے چھٹکارے کا نہ ہو، تو وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی جانور، حشرات الارض، جاندار کوئی بھی ہو، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم کرنے میں ضرورت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، جلانے وغیرہ ان چیزوں سے حتی الامکان بچا جائے گا۔ باقی سانپ، بچھو اور چھپکلی وغیرہ یہ ان کا مسئلہ تھوڑا جدا ہے، زیادہ سنگین ہے، ان کو تو بہرحال قتل کیا جائے گا۔ اور یہ تو اس وقت جب یہ آبادی میں یا گھر میں ہوں، لیکن اگر آدمی جنگلوں میں جا رہا ہے، وہاں بیابانوں میں، سنسانوں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں جا رہا ہے، تو وہاں وادیاں نہیں ہوتی، تو وہاں تو یہ چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں، وہاں پر مارنے لگے گا تو کتنوں کو مارے گا، اور وہاں اس وجہ سے وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہاں، جب آبادی میں یا گھر میں یہ آئیں تو پھر ان کا حکم یہی ہوگا جو میں نے پہلے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔